بیکاز ریپینٹنس کا ٹائم کب ہے؟ ابھی ہے. رائٹ ناؤ. یہ نہیں کہ کل صبح یا فجر کی نماز کے بعد، نہیں، ابھی رائٹ ناؤ. ہم چاروں کے لیے the moment this show ends، یا ابھی دل میں بھی we should repent right away. اور اللہ تعالیٰ کہ ہمارا جو ہے نا معاملات درست کر دے. آج رات کر. we don't have time. ہم نے بھی شروع میں ڈیتھ کی بات کی، گریو کی بات کی. جن لوگ اندر تھے وہ ایسے ہی تھا. they were thinking کہ ہم کرتے ہیں، یہ کریں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے، 27ویں کا جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں 27ویں رات کو ہم عبادت کر لیں گے، یا فلانے دن کر لیں گے، کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس لکھا ہو نا کہ ہم 27ویں تک زندہ رہیں گے، یا تو اللہ سے پرچی آئی ہوئی ہے کہ کل دوپہر سے تم زندہ رہو گے، پھر تو آج نہ کریں، پھر تو کل فجر ہی بات کر لیں. لیکن اگر نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں کب موت آ جانی ہے، اور ہارٹ اٹیک ہے، کتنی ڈیزیز ہیں، اچانک سے موت آ جانی ہے، تو پھر دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی. اور سلف کا کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف، نیور سے آئی ول، نیور سے آئی ول، ڈو اٹ رائٹ ناؤ. After all this, Allah subhanahu wa ta'ala says inna anzarnakum عذابا قریبا. تمہیں ہم نے جو قریب آنے والا عذاب ہے نا، ہم نے تمہیں ڈرا دیا، خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اِنَّ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. لوگ دیکھتے ہیں اسے بہت دور، کہ ابھی 50,000 سال قیامت کا دن. اِنَّ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، بہت عرصہ ہے، بہت لمبا ٹائم ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، مجھے بتائیں آپ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات سچی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے قریب ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آ گئی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ اوندے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاؤ کین آئی ریلیکس وین آئی نو کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، یہ 1400 سال پہلے، اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے، اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں، کہ وہاں سے حکم آئے اور وہ سانس اندر لے چکا ہے. اور ہی ڈزنٹ بلنک کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا، اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو، اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کرا، اور ہم انسان جس کا حساب ہونا ہے، ان کو تو حساب بھی نہیں ہونا، اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے. And so close is that day, so close is that day کہ it's about time, you know. I think ہم تیاری کر لیں، اور اگر اس کو نا سیکوینس کو ہم کمپلیٹ کریں کہ what will happen، تو حساب کتاب ہوگا. لوگوں کے نا جو اس دن آپ آیات پڑھ رہے تھے نا سبحان اللہ، کہ لوگوں کے نا گواہی دینے والی 7-8 چیزیں ہوں گی. ایک اس کے فرشتے منکر نکیر سوری جو رائٹ لیفٹ پہ ہیں، کرامن کاتبین. دوسرا وہ زمین جہاں پہ سجدے کرتا تھا، یا جہاں پہ میوزک سنتا تھا، پارٹی ناچا یا رویا، وہ زمین گواہی دے گی اس دن. تیسری چیز اس کی باڈی پارٹس. چوتھی چیز اس کا کتاب اعمال نامہ. پانچویں چیز جو لوگ اسے جانتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ نیک انسان تھا، یا یہ بدترین برا انسان تھا، یہ پارٹی اینیمل تھا. اور رسول انبیاء اس دن شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. اچھا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تمہیں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کلام نہ کریں، بات نہ کریں. اور کس طرح سے، لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان، نہ ہی اس کے اور آپ کے بیچ میں حجاب ہوگا، نہ ہی کوئی انٹرپریٹر ہوگا، نہ ترجمان کرنے والا ہوگا. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنے بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے پرانے ڈیڈز نظر آ رہے ہیں. وَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، رائٹ طرف دیکھا اس کو پرانے اعمال نظر آ رہے ہیں. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ اللہ سامنے ہے، تم سے بات کر رہے ہیں، رائٹ لیفٹ پہ تمہارے اعمال ہیں، اور سامنے جہنم کی آگ ہے. پتہ کیا کرنا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اپنے آپ کو آگ سے، چاہے آدھی کھجور دے گی کیوں نہیں. او فبکلمۃ طیبہ، وہ بھی نہیں ہے نا تو اچھا کلام کر لو. یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن جاننا ہے، سب جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. اللہ کی بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا قیامت دن آئے گا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو.
اگر تم یقین رکھتے ہو قیامت دن آئے گا. اور ایک اور میں سے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ, اپنے پڑوسیوں کی وہ اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پہ اور قیامت میں یقین رکھتا ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, کیا میں اور آپ یقین رکھتے ہیں؟ دل میں تو کہہ رہا ہاں رکھتے ہیں یار, اتنا لیکچر سن لیا اب تو رکھتے ہیں. کیا ڈو وی اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ, اور ڈو وی اسپیک ایول اور ill things as well. یہ ٹیسٹ ہے. اگر ہم بول رہے ہیں بری باتیں زبان سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہے. ٹاک از چیپ, ہر بندہ کہہ سکتا ہے مجھے قیامت دن پہ یقین ہے. اور جو ساری باتیں نا سبحان اللہ, پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن نا پھر کیا کریں گے کہ کفار تو جہنم میں چلے جائیں گے, ان کو تو پکڑ کے نا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, سبع ذراعاً یعنی جہنم کی رسیدوں سے. پھر اب ہیں مسلمان ہیں, منافقین سب موجود ہیں. اللہ کہیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے. اور اللہ کی پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم, اس کی شان کے مطابق. ویدعون الی السجود, اب سجدہ کرو. فلا یستطیعون, لیکن وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے اب سجدہ کرو, تم نہیں کرتے تھے نا, آج تم بھی نہیں کر پاؤ گے. جو نماز دنیا میں پڑھتے تھے آج وہی سجدہ کر رہے ہیں. وہ چیخیں گے چلائیں گے یار اب آج تو کرنے دے, آج تو یہ دیکھ لیا اب کرنے دے. نہیں, کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے وقد كان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة exactly. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. تب صحیح ہوتے تھے, تب ان کو حي على الصلاة حي على الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہم تھی. سالمون, تم لوگ بالکل فٹ تھے یار, سیٹ تھے, جم کرتے تھے, لیکن تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. تم 80 کلو اٹھاتے تھے, تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. اور آگے دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے ڈرانے کا. فذر نہیں, ٹھہرو, فذر نہیں. ومن يكذب بهذا الحديث, تم مجھے تھوڑا سا یعنی موقع دو. ومن يكذب بهذا الحديث, جو اس یعنی ہمارے کلام کو جٹلا رہا ہے نا, تم ذرا ٹھہرو تو صحیح. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللہ اکبر, ہم اس کو وہاں سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ اکبر, یہ یقین کیجئے گا جھنجھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات. اتنے زیادہ افیکٹ پوائنٹس مطلب آج ہمارے ڈسکس ہوئے نا, لیکن اس وقت میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنی لائک فار می, ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے. اینڈ دس از سچ اس طرح کا ٹاپک کہ مطلب گھنٹوں بات کی جائے تو وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ابھی تو اتنے سارے ایسپیکٹس ابھی اس میں مس بھی ہوئے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو نہ پڑھیں, سیکھیں, کیونکہ منافقین تو جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن اب جب حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے نا اللہ سے ملنے کے لیے, اور اللہ کے ان کے اعضاء وضو سے ان کو پہچانیں گے, وہاں پہ جب وہ بدعتی آئیں گے نا تو فرشتے روک لیں گے. اللہ کے کہیں گے کہ ان کو میرے پاس آنے دو. کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پہ بھی عمل کیا اور نئے ایکٹیویٹیز بھی لے آئے, نئے عیدیں لے آئے, نئے 40ویں برسیاں, یہ سب منانا شروع کر دی, حالانکہ آپ نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. تو اللہ کے خود کہیں گے فسحقاً سحقاً, ان کو دور لے جاؤ مجھ سے. صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی اور مطلب ایسا جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں جیسے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, تو پھر کوئی بندہ مجھے یہ بتائیں کہ تو پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ کون ہوگا اگر وہ لوگ یہ نہیں ہیں جنہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, تو پھر یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں؟ اور وہ حالانکہ وضو کرتے ہوں گے, آزاد چمک رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں جو وضو نہیں کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, وضو کرتا ہوگا؟ کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو صرف وضو کرتا اور نماز نہیں پڑھتا؟ جب کوئی انسان وضو نہیں کرتا اس کا اعضاء کیسے چمکیں گے بھائی, اور اللہ کے لیے کیسے پہچانیں گے, اور اس گروپ میں کیسے ہوگا جہاں جو اللہ کے سے حوض کوثر پیئیں گے؟ اور پھر آگے تو اصل ابھی تو آگے سفر ہے شیخ, ہم سوچتے ہیں یہاں ختم ہے, ابھی تو آگے سرات ہے, اور پھر قنطرہ ہے جہاں مسلمان کا حساب ہوگا, اللہ اکبر, اور پھر آگے جو ہے نا جنت اور جہنم ہے. سو بات ہے کہ بڑا لمبا پیپا ہے, بڑا لمبا سفر ہے, اور دنیا بڑی تھوڑا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے. اس لیے سلف صالحین کہا کر ان کی زندگی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ انہوں نے کل مرنا ہے, they couldn't do anything extra in their lives, کیونکہ they were already working at their full potentials. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ if I know کہ مجھے کل موت آ جائے گی, what should I add more, میں already اتنا کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ, they were prepared. اور ہم لوگ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کل زندگی آئے گی, تو ہم پھر ہماری لائف 180 ڈگری ٹرن ہو جائے گی. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے, مولوی صاحب خیریت ہے آپ مسجد میں؟ اور سبحان اللہ ہم دیکھیں یار یہ مسلمان ہی تو ہیں, رمضان میں مسجد میں 4-5 صفیں بھری ہوتی ہیں. بھائی آپ لوگ کہاں جاتے ہو یار رمضان کے بعد, آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہو؟ رمضان ہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے.
اپنا ارادہ کریں کہ ہم نے اگلے 11 مہینے میں مسجدوں میں آنا ہے. We will not be from those people جو کہ رمضان میں تو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے تھے. کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور یہ لوگ کہیں زمین سے اگ تو نہیں آتے, یہ محلے کے لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں. Where do you go? بس اللہ تعالیٰ نے نا جن کو کوئی موقع دے دیا ہے نا, آئی تھنک دوز آر لسننگ ٹو اس, اور ایک رمضان کا ایک موقع مل گیا ہے, پلیز 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 اس میں نا پکا ارادہ بنائیں کہ دیر ہیز ٹو بی اے چینج, دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اگر چینج نہ آئی تو یار رمضان ایک اور ضائع کر دیا, اور ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلا رمضان ملنا کہ نہیں ملنا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. شیخ لاسٹ ورڈز. بس برو بس یہی ہے کہ وہی بات آتی ہے جس دنیا کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھ لیں گے نا قیامت کا دن, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, تو اتنی عیاشی کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں, whether the person is in 20s, 30s, 50s, 60s, جب وہ دیکھ لیں گے نا وہ والا دن, تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں بس ایک صبح کا کچھ پہر یا شام کے کچھ پہر رہے ہیں بس. صحیح بات. اس کے لیے ہم ساری زندگی That اپنی is it. کھپاتے ہیں. That is it. اللہ کے بین فرمانا ہے کن فی دنیا کا انکا غریب عابر السبیل. دنیا میں بس گزر جائے یار, یہاں سے گزر جاؤ تیزی سے. یہاں لمبا چوڑیاں خواب نہ دیکھو کہ میں نے اتنے گھر, اتنے پلاٹس, اتنے سب کچھ بنانا ہے. اور صحابہ اس وقت سمجھتے کیسے تھے, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کر لو پھر شام کا انتظار نہیں ہے کہ مطلب میں اس دنیا کی شام کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ, اگر آپ نے رات دیکھ لی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ آپ صبح تک زندہ رہو گے, بلکہ گزر جاؤ. اور اللہ کے وسلم سبحان اللہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, چٹائی پہ سو رہے ہیں اور کھجور کے پتوں سے بنے ہوئی ہے, اوپر پہ خطاب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی کا بلو پرنٹ آپ کی کمر پہ ہے, یعنی رسول اللہ ہے, یہ امام الانبیاء ہے. اس گندی چٹائی کا یعنی کھجوروں کے سخت ہارش ان کے جسم پہ نشانات ہیں. عمر بن خطاب حالانکہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, رونا آ گیا. کہتے ہیں رسول اللہ کیسر و کسرا کے محلات ہم نے دیکھے ہیں, وہ ریشم اور اس میں ہمیں تو الاؤ کریں کہ آپ کے لیے بستر لا دیں, اتنا تو نہ آپ. انہوں نے کہا ما لی ولا دنیا, عمر میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے, میرا اس دنیا کا تعلق کیا آپس میں. جیسے ایک شخص چل رہا تھا, کچھ دیر کے لیے رکا, آرام کیا اور پھر چل پڑا, تو میں تو چل پڑوں گا. اور یہ اللہ کے نبی ہیں حالانکہ جنہوں نے بہت تو اچیو کیا, تو ہمیں ان کا لائف سٹائل فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان سب پہ عمل کرنے کی, اور ہمیں اپنے اصل زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکلیں ہیں. اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم الارض علیک. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا لے اس دنیا میں, تحت الارض یعنی قبر میں ہمارے گناہوں کو چھپا لے, اور قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کو چھپا لے. اللہم احسن وقوفنا بین یدیک, یا اللہ اپنے سامنے جو کھڑا ہے نا, آپ کے سامنے جو قیام کرنا ہے, آپ اس کو ہمارے لیے بہترین بنا دیجیے. اللہم لا تخزنا یوم الارض علیک, اور ہمیں اس دن ذلیل و خوار نہ کرنا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, بے شک آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور وہ میں بات کروں گا کہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا نا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر آپ ہمیں عذاب دینا چاہے تو ہم آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ سے سوال کوئی نہیں کرے گا کہ میں نے معاف کر دیا یا جہنم میں ڈال دیا, آپ معاف کر دیں ہمیں. چلو اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.